صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم آتا ہے ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے۔ کوئی ایسا دن ہے جس میں سورج نہ نکلتا ہو؟ ہے ایسا کوئی دن؟ نہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر دن جب ایک انسان صبح کرتا ہے نا تو ہر دن اس کے اوپر صدقہ لازم آتا ہے۔ کس چیز پر؟ کس بنیاد پر؟ اس کے جو جوڑ ہیں جس میں، اس جوڑ کی بنیاد پر۔ کیا صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صدقہ کی ادائیگی کا آسان طریقہ بتایا، تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں کے بیچ انصاف کر دو، یہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، تمہارا کسی کو اس کی سواری پر سوار کر دینا یا کسی کا سامان سواری پر لاد دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک انسان سواری پر سوار ہو رہا تھا، فلائٹ ہو سکتی ہے، ٹرین ہو سکتی ہے، بس پہ سوار ہو رہا تھا، سامان اس کا لدا دیا، ٹرین پہ سوار ہو رہا تھا، سامان لاد دیا، فلائٹ پہ سوار ہو رہا تھا، سامان لاد دیا، اس کا سامان اتار دیا، تو اتنا بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اور اچھی گفتگو بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور نماز کے لیے چلتے وقت تمہارا جو قدم اٹھتا ہے ہر قدم پر تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى صَدَقَةٌ، اور تم جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہو اس پہ بھی تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی راستے سے گزر رہا تھا، کوئی کانٹا ہے، کوئی اینٹ پتھر ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے جوڑوں پر صدقہ لازم آتا ہے۔ یہ کتنے جوڑ ہیں جسم میں پتہ ہے؟ 360۔ یہ بات کس نے کہی؟ آج سے 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی۔ 360 جوڑ ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک انسان کے اندر جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ لازم آتا ہے۔ اگر مال کی شکل میں یہ صدقہ لازم آتا تو دیتے دیتے پریشان ہو جاتے اور صدقہ بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، یہ صدقہ کیوں لازم آتا ہے؟ کیوں صدقہ لازم آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ جو جوڑ بنایا ہے، اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو ہم ڈھانچہ ہوتے۔ ہاتھوں میں یہ جوڑ ہے جس کی وجہ سے ہم ہاتھ سے پکڑ پاتے ہیں۔ پیر میں دیکھیں یہ جوڑ ہیں، اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ڈھانچہ ہوتے، چل پھر نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ جو جوڑ ہے، یہ جوڑ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اس کے بدلے میں ہم سے یہ طلب کیا ہے کہ اس کا صدقہ نکالیں۔ صدقہ بھی بہت آسان بتا دیا، صدقہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا صدقہ ہے؟ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سب صدقہ ہے۔ دوسرے کے بیچ میں انصاف کر دینا صدقہ ہے، کسی کے اختلاف کو دور کر دینا صدقہ ہے نا؟ یہاں تک کہ ہم کسی کا بوجھ اٹھا کر کے اس کی سواری پہ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرتے ہیں، صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر کے جاتے ہیں تو ایک ایک قدم پر ہمیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تفصیل بیان کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کلمات کہنا صدقہ ہے۔ اور اخیر میں کیا فرمایا؟ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ،
کہ ان سارے کاموں سے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا کفایت کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم ہر دن چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیں گے تو ہمارے اوپر جو صدقہ لازم آ رہا تھا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا، اس صدقے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کیسے؟ چاشت کی اگر ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے، کبھی کبھار چھٹی کے دنوں میں کر سکتے ہیں ہم۔ جی چلیں اب عقیدہ